ناظرین، شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ تاریخ انسانیت کا ایک المناک واقعہ ہے۔ میدان کربلا میں یزید ابن معاویہ کی فوج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر ظلم کے پہاڑ توڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو شہید کیا۔ ایسا ظلم کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ بے شک ان لعینوں کے لیے بروز قیامت جہنم میں اذیت ناک ٹھکانہ تیار ہے، مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر بھی ان لعینوں کو نشان عبرت نہ بناتا۔ ناظرین، کربلا کے شہیدوں کا بدلہ کس نے اور کیسے لیا؟ ناظرین، ہوا یوں کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے زمانے خلافت میں کوفہ پر مختار بن عبید ثقفی کو تسلط حاصل ہوا۔ اس نے کہا کہ میں قاتلان امام حسین علیہ السلام میں سے ایک کو بھی دنیا میں چلتے پھرتے نہیں رہنے دوں گا۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھ پر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت ہو۔ پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے ہر اس شخص کا نام اور پتہ بتاؤ جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کربلا گیا تھا۔ لوگوں نے بتانا شروع کیا اور مختار ثقفی نے ایک ایک کر کے ان سب لعینوں کو قتل کرنا اور سولی پر لٹکانا شروع کر دیا۔ مختار ثقفی نے ایک دن کہا کہ میں کل ایک ایسے شخص کو قتل کروں گا کہ میرے اس عمل سے تمام مومنین اور ملائکہ خوش ہوں گے۔ حیثم بن اسود نخی اس وقت مختار کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ ابن سعد کل مارا جائے گا۔ مکان پر آ کر اس نے اپنے بیٹے کو رات میں ابن سعد کے پاس بھیج کر اطلاع کر دی کہ تم اپنی حفاظت کا انتظام کرو، مختار ثقفی کل تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ مگر مختار ثقفی چونکہ اپنے خروج کی ابتدائی زمانے میں ابن سعد سے نہایت اخلاق کے ساتھ پیش آتا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ مختار ہمیں قتل نہیں کرے گا۔ دوسرے دن صبح مختار ثقفی نے ابن سعد کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ اس نے اپنے بیٹے خفص کو بھیج دیا۔ مختار ثقفی نے اس سے پوچھا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ خلوت نشین ہو گیا ہے، اب گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ مختار نے کہا اب وہ رائے کی حکومت کہاں ہے جس کے لیے فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہایا تھا؟ اب کیوں اس سے دستبردار ہو کر بیٹھا ہوا ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن وہ کیوں خانہ نشین نہیں ہوا تھا؟ مختار ثقفی نے اپنے کوتوال کو بھیجا کہ ابن سعد کا سر کاٹ کر لے آئے۔ وہ ابن سعد کے پاس گیا اور اس کا سر کاٹ کر اپنی قبا کے دامن میں چھپا کر مختار ثقفی کے پاس لایا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ مختار ثقفی نے حفص سے پوچھا پہچانتے ہو یہ کس کا سر ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ میرے باپ کا سر ہے اور اب ان کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں۔ مختار ثقفی نے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو اور زندہ تم بھی نہیں رہو گے، تم بھی شریک کار تھے۔ پھر اسے بھی قتل کرا دیا اور کہا کہ باپ کا سر امام علی مقام حسین علیہ السلام کا بدلہ ہے اور بیٹے کا سر امام علی اکبر رضی اللہ عنہ کا بدلہ ہے، اگرچہ یہ دونوں ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ خدا کی قسم اگر میں قریش کے 3 دستے بھی قتل کر ڈالوں تب بھی وہ سب امام حسین علیہ السلام کی انگلیوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ پھر مختار ثقفی نے دونوں کے سر حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیے۔ ناظرین، خولی بن یزید وہ بدبخت انسان تھا جس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر انور کو جسم اقدس سے جدا کیا تھا۔ مختار ثقفی نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو چند سپاہیوں کے ساتھ اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ان لوگوں نے آ کر خولی کے گھر کو گھیر لیا۔ جب اس بدبخت کو معلوم ہوا تو وہ ایک کوٹلی میں چھپ گیا اور بیوی سے کہہ دیا کہ تم لا علمی ظاہر کر دو۔ کوتوال نے اس کے گھر کی تلاشی کا حکم دیا۔ اس کی بیوی باہر نکل آئی۔ اس سے پوچھا گیا تمہارا شوہر کہاں ہے؟ چونکہ جس وقت سے خولی بن یزید حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر لایا تھا اس کی بیوی اس کی دشمن ہو گئی تھی، اس لیے اس نے زبان سے تو کہا مجھے معلوم نہیں وہ کہاں ہے، مگر ہاتھ کے اشارے سے اس کے چھپنے کی جگہ بتا دی۔ سپاہی اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ سر پر ایک ٹوکرا رکھے ہوئے زمین سے چپکا ہوا ہے۔ اس کو گرفتار کر کے لا رہے تھے کہ مختار ثقفی کوفہ کی سیر کے لیے نکلا۔ راستے میں ان لوگوں سے ملا۔ خولی بن یزید یہ وہ بد نصیب شخص تھا جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک جسم سے جدا کیا تھا اور اس کو نیزے پر لٹکا کر لایا تھا۔ جب یہ گرفتار ہو کر مختار کے سامنے لایا گیا تو مختار غصے سے کانپنے لگا اور کہا جلدی سے اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ دو، اس کے بعد اس کے ہاتھ پیر کاٹو تاکہ دنیا اس دشمن اہل بیت کا جی بھر کر تماشا دیکھے۔ خولی کو اس ذلت اور رسوائی کے ساتھ قتل کر کے
اس کی لاش کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا۔ ناظرین، تاریخ طبری کے مطابق مسلم بن عبداللہ زیابی کا بیان ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کربلا جانے والوں کو پکڑ پکڑ کر مختار ثقفی قتل کرنے لگا تو ہم اور شمر ذوالجوشن تیز رفتار گھوڑوں پر بیٹھ کر کوفہ سے باہر نکلے۔ مختار ثقفی کے غلام ضربی نے ہمارا پیچھا کیا۔ ہم نے اپنے گھوڑوں کو بہت تیزی سے دوڑایا لیکن ضربی ہمارے قریب آ گیا۔ شمر نے ہم سے کہا، تم گھوڑے کو ایڑ دے کر ہم سے دور ہو جاؤ، شاید یہ غلام میری طاق میں آ رہا ہے، اور ہم اپنے گھوڑے کو خوب تیزی سے بھگا کر شمر سے الگ ہو گئے۔ غلام نے پہنچتے ہی شمر پر حملہ کر دیا۔ پہلے تو شمر اس کے وار سے بچنے کے لیے گھوڑے کو کعوہ دیتا رہا، اور جب ضربی نے اپنے ساتھیوں سے دور ہو کر حملہ کرنا چاہا تو شمر نے ایک ہی وار میں اس کی کمر توڑ دی۔ اور جب مختار ثقفی کے سامنے ضربی لایا گیا اور اس کو واقعہ معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ اگر یہ مجھ سے مشورہ کرتا تو میں اسے کبھی بھی شمر پر حملہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ ضربی کو قتل کرنے کے بعد شمر کلتانیہ گاؤں میں پہنچا جو دریا کے کنارے واقع تھا۔ اس نے گاؤں کے کسان کو بلا کر مارا پیٹا اور اسے مجبور کیا کہ میرا یہ خط مصعب بن زبیر کے پاس پہنچاؤ، اور اس خط پر یہ پتہ لکھا تھا، شمر ذوالجوشن کی طرف سے امیر مصعب بن زبیر کے نام۔ کسان اس کے خط کو لے کر روانہ ہوا تو راستے میں ایک بڑا گاؤں آباد تھا جہاں کوتوال ابو عمرہ چند سپاہیوں کے ہمراہ جنگی چوکی قائم کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ کسان اس گاؤں کے ایک کسان سے مل کر شمر نے جو اس کے ساتھ زیادتی کی تھی اس کو بیان کر رہا تھا کہ ایک سپاہی ان کے پاس سے گزرا۔ اس نے شمر کے کھاتا اور اس کے پتے کو دیکھا تو پوچھا کہ شمر کہاں ہے؟ اس نے بتا دیا۔ معلوم ہوا کہ 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ابو عمرہ فوراً اپنے سپاہیوں کو لیے ہوئے شمر کی طرف چل پڑا۔ مسلم بن عبداللہ کا بیان ہے کہ رات میں شمر کے ہمراہ تھا۔ میں نے اس سے کہا، کیا بہتر ہے کہ ہم لوگ اس جگہ سے روانہ ہو جائیں، اس لیے کہ ہمیں یہاں ڈر معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا، میں 3 دن سے پہلے یہاں سے نہیں جاؤں گا، اور تمہیں خوف غالباً مختار کذاب کے سپاہیوں کا ہے، تم اس سے مروب ہو گئے۔ مسلم بن عبداللہ کا مزید کہنا تھا کہ ہم جہاں ٹھہرے تھے وہاں ریچھ بہت زیادہ تھے، ابھی زیادہ رات نہیں گزری تھی اور مجھے برابر نیند نہیں آئی تھی کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ میں نے اپنے دل میں کہا شاید ریچھ ہوں گے، مگر جب وہ آواز تیز ہو گئی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنی آنکھوں کو ملنے لگا اور کہا یہ ریچھوں کی ہرگز آواز نہیں ہو سکتی۔ اتنے میں انہوں نے پہنچ کر تکبیر کہی اور ہماری جھونپڑیوں کو گھیرے میں لے لیا۔ ہم نے اپنے گھوڑے چھوڑ کر پیدل ہی بھاگ گئے۔ وہ لوگ شمر پر ٹوٹ پڑے جو پرانی چادر اوڑھے ہوا تھا اور اس کے برس کی سفیدی چادر کے اوپر سے نظر آ رہی تھی۔ وہ کپڑے اور زرہ وغیرہ بھی نہیں پہن سکا، اسی چادر کو اوڑھے ہوئے نیزے سے ان کا مقابلہ کرنے لگا۔ ابھی ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ تکبیر کی آواز کے بعد ہم نے سنا کہ اللہ نے خبیث کا خاتمہ کر دیا۔ پھر ان لوگوں نے اس کے سر کو کاٹ کر لاش کو کتوں کے لیے پھینک دیا۔ جب اس کا سر مختار ثقفی کے پاس لایا گیا تو اس نے حکم دیا کہ اس ناپاک سر کو مسجد کے سامنے لٹکا دیا جائے تاکہ دیکھنے والوں کے لیے موجب عبرت ہو۔ بعد ازاں اس کے سر کو کھولتے ہوئے تیل میں جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ ناظرین، صاحب تاریخ طبری لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن دیاس جس نے محمد بن عمار بن یاسر کو قتل کیا تھا، اس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قاتلان میں سے مختار ثقفی کو چند آدمیوں کے نام دیے، جن میں عبداللہ بن اسید جہنی، مالک بن نصیر بدی اور حمل بن مالک محاربی بھی تھے۔ یہ سب اس زمانے میں قادسیہ میں رہتے تھے۔ مختار ثقفی نے اپنے سرداروں میں سے ایک سردار مالک بن عمرہ نہدی کو ان کی گرفتاری کے لیے چند سپاہیوں کے ساتھ بھیجا۔ اس نے جا کر ان سب کو گرفتار کر لیا اور عشاء کے وقت لے کر مختار کے پاس پہنچے۔ مختار نے ان لوگوں سے کہا، اے اللہ اور رسول اور آل رسول کے دشمنوں، حسین ابن علی کہاں ہیں؟ مجھے حسین ابن علی کی زیارت کراؤ۔ ظالموں، تم نے اس مقدس ذات کو قتل کیا جس پر نماز میں تمہیں درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ آپ پر رحم کرے، ہمیں ان کے مقابلے کے لیے زبردستی بھیجا گیا تھا، ہم جانے کے لیے راضی نہیں تھے، آپ ہم پر احسان کریں اور چھوڑ دیں۔ مختار ثقفی نے کہا، تم نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان نہیں کیا، ان پر تمہیں رحم نہیں آیا، تم نے انہیں اور ان کے بچوں کو پیاسا رکھا، پانی نہیں پینے دیا، اور آج ہم سے احسان طلب کرتے ہو۔ پھر بدی سے کہا، تم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ٹوپی اتاری تھی۔ عبداللہ بن کامل نے کہا، جی ہاں، یہی وہ شخص ہے جس نے ان کی ٹوپی اتاری تھی۔ مختار ثقفی نے حکم دیا،
دونوں ہاتھ پاؤں کاٹ کر اس کو چھوڑ دیا جائے تاکہ اسی طرح تڑپ تڑپ کر یہ مر جائے۔ چنانچہ اس کی حکم پر عمل کیا گیا۔ بدی کے ہاتھوں اور پیروں سے خون کا دھارا بہتا رہا یہاں تک کہ وہ مر گیا، اور اس کے بعد جہنی اور محاربی کو بھی قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، حکیم ایک ایسا شخص تھا جس کا نام حکیم بن طفیل طائی تھا، جس نے کربلا میں حضرت عباس علمدار کے لباس و اسلحے پر قبضہ کیا تھا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو معاذ اللہ تیر مارا تھا۔ مختار سقفی نے عبداللہ ابن کامل کو اس کی گرفتاری کے لیے چند سپاہیوں کے ساتھ بھیجا، اور وہ جب مختار سقفی کی طرف پکڑ کر لا رہے تھے، حکیم کے گھر والے عدی بن حاتم، جو حاتم طائی کا بیٹا تھا، اس کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تم مختار سقفی سے سفارش کرو کہ ہمارے بھائی کو چھوڑ دے۔ مختار سقفی کے پاس عدی پہنچا اور سفارش کرنے لگا۔ وہ عدی کے ساتھ عزت سے پیش آیا اور اسے اپنے پاس بٹھایا۔ عدی نے اپنے آنے کی غرض بیان کی۔ مختار نے کہا، اے ابو ظریف، کیا آپ قاتلان حسین کے لیے بھی سفارش کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، حکیم پر جھوٹا الزام ہے۔ مختار نے کہا، اچھا تو ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ سپاہیوں کو راستے میں معلوم ہوا کہ عدی مختار سقفی کے پاس حکیم کی سفارش کے لیے گیا ہے۔ ان کو لگا کہ اگر حکیم کی سفارش مختار سقفی نے قبول کر لی تو وہ حکیم کو چھوڑ دے گا، اس لیے ان سپاہیوں نے راستے میں ہی حکیم کو قتل کر دیا اور یوں اسے نشان عبرت بنایا کہ اسے ایک کمرے میں بند کیا گیا اور کہا کہ تو نے حضرت عباس ابن علی کے کپڑے اتارے تھے، ہم تیری زندگی میں تیرے لباس اتارتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اسے بالکل ننگا کر دیا اور پھر کہا، تو نے حسین ابن علی کو تیر مارا تھا، ہم بھی تجھے تیروں کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے تیروں سے مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا۔ ناظرین، ایک اور شخص جس کا نام زید بن رکات تھا، اس بدبخت نے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل کو تیر مارا تھا جو ان کی پیشانی میں لگا تھا۔ انہوں نے پیشانی کو بچانے کے لیے اس پر اپنا ہاتھ رکھ لیا، مگر تیر ایسا لگا کہ ہاتھ بھی پیشانی کے ساتھ پیوست ہو گیا، اور جب کوشش کے باوجود ان کا ہاتھ پیشانی سے جدا نہیں ہو سکا تو انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا اللہ، ہمارے دشمنوں کو ذلیل کر، اور جس طرح انہوں نے ہمیں قتل کیا ہے تو بھی ان کو قتل کر۔ پھر زید بن رکات نے ان کے پیٹ میں ایک تیر مارا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ ابن رکات کہا کرتا تھا کہ ان کے پیٹ کا تیر تو میں نے آسانی سے نکال لیا، مگر جو تیر پیشانی میں لگا، کوشش کے باوجود وہ نہیں نکل سکا۔ مختار سقفی نے ابن کامل کو اس کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا تو ابن کامل سپاہیوں کے ساتھ پہنچ کر اس پر ٹوٹ پڑا، اور وہ بھی ایک بہادر آدمی تھا۔ تلوار لے کر اس کا مقابلہ کیا۔ ابن کامل نے اپنے سپاہیوں سے کہا، اس سے نیزہ اور تلوار سے ہلاک نہ کرو بلکہ تیر اور پتھروں سے مارو۔ سپاہیوں نے اس قدر تیر اور پتھر مارے کہ وہ گر گیا۔ ابن کامل نے کہا، دیکھو اگر جان باقی ہو تو اسے باہر لاؤ۔ چونکہ ابھی جان باقی تھی تو اسے باہر نکالا گیا۔ ابن کامل نے آگ منگوا کر اسے زندہ جلا دیا۔ ناظرین، عبید اللہ ابن زیاد وہ نام نہاد انسان تھا جو یزید کی طرف سے کوفے کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ اسی بدبخت کے حکم پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت کو تمام ایذائیں پہنچائی گئی۔ یہی ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ مختار سقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج دے کر بھیجا۔ موصل سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک خوفناک جنگ جاری رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا اور سورج جو ہے وہ غروب ہونے کے قریب تھا، اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آ گئی، ابن زیاد کو شکست دی اور اس کے ہمراہی بھاگ گئے۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ مخالف فوج سے جو ہاتھ آئے اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے، چنانچہ بہت سے لوگ ہلاک کیے گئے۔ اسی ہنگامے میں ابن زیاد بھی فرات کے کنارے محرم کی 10ویں تاریخ سن 67 ہجری کو ہلاک کیا گیا۔ اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ بھجوایا۔ مختار نے دارالامارات کوفہ کو راستہ کیا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کا سر ناپاک اسی جگہ رکھوایا جس جگہ اس مغرور حکومت اور مغرور شخص نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر انور رکھا تھا۔ مختار نے اہل کوفہ کو خطاب کر کے کہا کہ اے اہل کوفہ، دیکھ لو، امام حسین علیہ السلام کے خون ناحق نے ابن زیاد کو نہ چھوڑا، اور آج اس نامراد کا سارے ذلت و رسوائی کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے۔ 6 سال ہوئے ہیں، وہی تاریخ ہے، وہی جگہ ہے،
خداوند عالم نے اس مغرور فرعون کو ایسی ذلالت اور رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا۔ اسی دارالامارات میں اس بے دین کے قتل اور ہلاک ہونے پر جشن منایا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، قاتلان امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت پر اس طرح کے عذاب نازل ہوئے۔ جو لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کربلا گئے، ان میں تقریباً 6000 کوفی مختار سقفی کے ہاتھوں ہلاک ہوئے اور دوسرے لوگ طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہوئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی نہیں بچا جس نے آخرت کے عذاب سے پہلے اس دنیا میں سزا نہ پائی ہو۔ ان میں کچھ تو بری طرح قتل کیے گئے، کچھ اندھے ہوئے اور کوڑے ہوئے، اور کچھ لوگ سخت قسم کی آفتوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوئے۔